بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد کشمیر کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے تو یہ خبر آئی تھی کہ معاہدہ ہو گیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی میں اور حکومت میں. صدر زرداری نے جو اجلاس بلایا تھا، خبر یہ تھی کہ جو تو آزاد کشمیر کی حکومت سے متعلق معاملات ہیں وہ تو طے پا گئے ہیں. یعنی آٹے پہ سبسڈی دی جائے گی، بجلی سستی دی جائے گی. لیکن وفاقی حکومت سے متعلق جو معاملات ہیں ظاہر ہے وہ تو زرداری صاحب طے نہیں کر سکتے، وہ تو وفاقی حکومت ہی طے کرے گی. لیکن ابھی رابطہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے آزاد کشمیر سے. موبائل بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہے بعض جگہوں پہ، اور کہیں بیشتر جگہ پہ ٹیلی فون کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ٹیلی فون ہی بند ہے سرے سے. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ رابطے ہوئے ہیں. صورتحال یہ کہ کوٹلی میں، باغ میں، مظفر آباد میں بھی لوگ مظاہرین موجود ہیں اور قافلے چل بھی رہے ہیں. پہلے یہ خبر آئی تھی کہ راولا کوٹ سے ایف سی کے لوگ واپس بلا لیے گئے ہیں. اب یہ خبر ہے کہ وہ مظفر آباد کی طرف جا رہے ہیں. زیادہ اشتعال پیدا ہوا ہے. 4-5 دن پہلے پولیس کی پریڈ کی گئی، وہ جو دہشت پھیلا، اس کے لیے کوئی خاص اصطلاح ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی. پنجاب میں تو یہ کیا جاتا تھا، گھڑ سوار پولیس گشت کرتی تھی. لیکن اب وہ پتہ نہیں وہاں کس طرح سے کیا گیا ہے. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی گئی. آزاد کشمیر کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. کسی سیاسی جماعت کا کوئی کردار نہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں نے ضرور اس کی حمایت کی، باقی لوگ کنفیوژن کے شکار رہے. لیکن 20 شہروں میں کمیٹیاں بنی اور انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا اور چڑھ دوڑے. اور مطالبہ ان کا بجلی والا تو پہلے تو خیر کوئی معلومات نہیں کی تھی. اب اعداد و شمار جمع کیے، لوگوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ بجلی والا معاملہ تو کوئی اتنا پیچیدہ ہے نہیں. اس کے 2 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کوئی 1-2 روپے یونٹ سے زیادہ اس پہ خرچ نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ نیلم جہلم پروجیکٹ سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کا تقریباً 10واں حصہ وہ استعمال کرتے ہیں، 12-13% کہہ سکتے ہیں. لہذا وہ تو پہلے ہی 10 مہینے سے 9 مہینے ہو گئے، اگست سے وہ بل نہیں دے رہے. تو جب بل سرے سے ہی نہیں وصول ہو رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بجلی ہوتی تھوڑی سی استعمال ہے، کوئی انڈسٹری تو ہے نہیں، بالکل برائے نام انڈسٹری ہے، اور انڈسٹری کے نرخ الگ سے طے ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال مذاکرات کی کوشش تو سنجیدگی سے ہو رہی ہے. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ حکومت تو خیر بالکل لاچار ہے اور کرپٹ ہے، بالکل سندھ اور بلوچستان کی طرح. یعنی کرپشن تو پنجاب میں بھی ہے، پختونخوا میں بھی ہے، لیکن سندھ میں اور بلوچستان میں تو کرپشن کو کرپشن سمجھا ہی نہیں جاتا نا. آزاد کشمیر میں بھی صورتحال یہی ہے. پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی تو ہم شیرہ محترمہ کے حوالے کر رکھا تھا انہوں نے، اور وزیر اعظم کی حیثیت یہ تھی کہ ایک صاحب انہیں ایک دن ڈانٹ رہے تھے، یعنی شاید نے بتایا تھا کہ میرے وہ کپڑے ڈرائی کلینر کو دیے تھے وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے. وزیر اعظم تو بالکل ڈمی تھا. یہ بھی ڈمی ہے وزیر اعظم. اداروں کا کردار رہا ہے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں، لیکن آزاد کشمیر میں بہت زیادہ رہا ہے. ایک بات تو مگر ثابت ہو گئی کہ سیاسی جماعتوں کے بغیر بھی جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں اور ان کی بات نہیں سنی جاتی تو لوگ ایجیٹیشن کر سکتے ہیں اور اس ایجیٹیشن کے نتائج بھی نکل سکتے ہیں. اب اس کی امید تو کی جا رہی ہے، لیکن ایک پہلو جو ہے وہ بڑا تشویشناک ہے. امید تو کی جا رہی ہے کہ کوئی معاہدہ ہو ہی جائے گا. اگر 2 بنیادی مطالبات مان لیے گئے ہیں تو باقیوں پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے. اور میرا خیال ہے انوار الحق وزیر اعظم نہیں رہیں گے. حالت ان کی خراب ہے، انہیں زیادہ سپورٹ حاصل نہیں ہے. فوری طور پر تو شاید نہیں ہٹائے جائیں گے، اس لیے کہ فوری طور پہ ہٹائے گئے تو بہت صورتحال خراب ہوگی. ان کے بھائی ایک بڑے اہم ایسے سرکاری منصب پر فائز تھے جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنے تھے. اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو ظاہر ہے کوئی زیادہ حمایت بھی انہیں حاصل نہیں ہے. لوگ شکایت وغیرہ کرتے ہیں، اور بگڑے ہوئے بہت ہیں آزاد کشمیر کے پولیٹیشین. یعنی جو ذرا بہتر زمانہ تھا اس سے پہلے جو حکومت تھی
تو اس میں بھی وزیر اعظم صاحب سے میرا رابطہ تھا، تو وہ شکایت کرتے تھے کہ پارٹی کے لوگ تنگ کرتے ہیں کہ علاج کے لیے. اب وہ جو صاحب تھے ان کا نام تو بہت بڑا تھا، مگر علاج کے لیے پیسے دو، دبئی جانا ہے علاج کرانے کے لیے. اور ویسے وہ سہولتیں بھی نہیں ہیں جی آزاد کشمیر میں. کوئی آدمی سیریس مریض جو ہوتا ہے، کوئی ہاسپٹل بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، یہاں لانا پڑتا ہے. تعلیمی ادارے بھی کوئی ڈھنگ کے نہیں بنے بالکل ہی. یعنی ایک زمانہ تو تھا کہ بڑے لیڈر تھے، سردار ابراہیم تھے، سردار عبدالقیوم خان تھے، کے ایچ خورشید تھے اور لوگ تھے. لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس سے آپ یکسوئی سے بات ہی کر سکیں، جو کنسنٹریشن سے، ڈھنگ سے، سلیقے سے بات ہی کر سکے. پارٹیوں کے اندر گروپ بنے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی گروپ ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی گروپ ہیں، اور پی ٹی آئی کے تو لوگ جا ملے. جو باقی ماندہ ہیں انہیں کوئی مؤثر قیادت میسر نہیں ہے. یہی جناب علی امین گنڈاپور جو خود کو نپولین ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ انہی نے امیدواروں کا انتخاب کیا تھا اور بہت برا انتخاب کیا تھا. بہرحال وہ کشمیر تو مرکز کے ساتھ ہمیشہ جاتا رہا ہے، لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ اب سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس سے ایک اور سبق، ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر پاکستان میں سیاسی جماعتیں کچھ نہیں کر سکیں گی تو کسی دن، ویسے پختونخوا میں تو صورتحال یہی ہے اور بلوچستان میں بھی یہی ہے، اور خبریں تو اپنا مین اسٹریم میڈیا پہ ہی نہیں صرف آ رہی، سوشل میڈیا میں بھی بہت سی خبریں نہیں آ رہی. بلوچستان میں بھی بہت سی سڑکیں بند ہیں، سندھ میں بھی بعض مقامات پر سڑکیں بند ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. ساری خبریں تو آتی نہیں ہیں، لوگوں کو صرف سیاست سے دلچسپی ہے، اس کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں آتی ہیں. ناراضگی ہے، عوامی تحریک کے لیے تیار ہے جو الائنس ہے اچھا صاحب کی قیادت میں بنا ہوا. لیکن یہاں پاکستان میں ابھی تک پالیسی وہی ہے. ایک نون لیگی سینیٹر نے، جس کی حیثیت یعنی شریف خاندان کے ذاتی ملازم سے زیادہ کبھی نہیں رہی ہے، جو کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا، جیتنا تو بہت دور کی بات ہے، اس نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی بند گلی میں داخل ہو گئی ہے. ادھر اپنا رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ لجاجت کے ساتھ درخواست کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ عمران خان کو رہا کے بغیر مذاکرات نہیں ہو سکتے، کہا ضمانت پہ انہیں رہا کر دینا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ دوسرے ہی سانس میں وہ تبرہ بھی کرتے ہیں ان پہ کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان اگر ایم کیو ایم سے مذاکرات کریں، نون لیگ سے مذاکرات کریں، پیپلز پارٹی سے مذاکرات کریں، تو ظاہر ہے ان کے حامی ناراض ہوں گے، ان کی حیثیت متاثر ہوگی. یہی ان کی کوشش ہے. تو اس کا عوامی تاثر مجروح کیا جائے، یہ تاثر دیا جائے کہ وہ کمزور پڑ گیا ہے اور بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. جو عارف علوی صاحب نے کل گفتگو کیا اس سے ایک اشارہ نکلتا ہے کہ بعض لوگ اس سے یہ تاثر لے رہے ہیں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے. میرا نہیں خیال، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے، عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے. اس طرح پارٹی تو ایسا کوئی بھی پارٹی نہیں ہے ملک میں. ایک شریف خاندان کی پارٹی ہے، ایک زرداری صاحب کی پارٹی ہے، ایک مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، ایک باچا خان کے خاندان کی پارٹی ہے، ایک محمود اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے. اس طرح کوئی جمہوری تشکیل تو پارٹیوں کی نہیں ہے. اور عمران خان چونکہ مظلوم بھی ہے اور گرفتار بھی ہے، جھوٹے مقدمے بھی بنے ہوئے ہیں، عدالتوں نے بھی اس کے معاملے میں بہت سخت رویہ اختیار کیا ہے، الیکشن کمیشن نے بھی جو کچھ کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. فارم 45 ہے، 147 ہے، اور وہ غائب ہی ہو گیا چیف الیکشن کمشنر اس رات کو، اور وہ جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہی ہے. تو ان پارٹیوں سے میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے مذاکرات کریں گے. آزاد کشمیر میں تو عوامی دباؤ اتنا بڑا کہ انویسٹمنٹ بورڈ کے جو چیئرمین تھے آزاد کشمیر کے، کیا ان کا نام ہے، سردار امر جلیل شاید نام ہے، میں لکھنے میں ممکن ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، تو وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور خیال یہ تھا، اور ڈی آئی جی مظفر آباد نے بھی
اپنا تشدد کرنے سے انکار کر دیا. آزاد کشمیر پولیس جو ہے وہ اپنے لوگوں پہ گولی چلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے ایف سی بھیجی گئی اور تشدد ہوا. اور لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ پہلی دفعہ جوابی تشدد بھی ہوا، یعنی کم از کم 1/3 لوگ تو پولیس کے بھی زخمی ہوئے، اس سے خوف پھیل گیا. آزاد کشمیر کے لوگوں کو لائٹلی لیا جاتا رہا ہے اور مطلب پولیٹیکل پارٹیوں کو مینیج کیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ اتفاقاً ملاقات ہوئی سردار سکندر یاد سے سیٹلائٹ ٹاؤن میں، تو انہوں نے پہلی بات مجھ سے یہ کہی کہ میں تو استعفیٰ دینے کا سوچ رہا ہوں، جناب مشرف کا دور تھا، کوئی سنتا ہی نہیں ہے. یعنی وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اور سب جانتے ہیں کہ کس کی سنی جاتی تھی اور کس کی اب بھی سنی جاتی ہے. تو بڑی مشکل سے میں نے انہیں آمادہ کیا، ان سے بہت پرانے ذاتی تعلقات تھے، کہ آپ اس پہ غور کر لیں، نظر ثانی کریں. اس طرح آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی پارٹی تباہ ہو جائے گی، کرائسس پیدا ہو جائے گا. پھر کچھ لوگوں نے ان کی مدد کی، اتفاق سے ان کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہو گئی. نہیں یہ ان کا واقعہ ہے دوسرے وزیر اعظم کا، انہیں بھی ظاہرہ ہٹا دیا گیا تھا. جو نون لیگ کے وزیر اعظم تھے جنہیں اب پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے، اور شاہ غلام قادر کو، ان کے درمیان بھی اختلافات ہیں. نون لیگ کے اندر بھی شاہ غلام قادر اور سابق صدر کیا نام ہے ان کا، ان میں بھی اختلافات ہیں. اب اس واقعے سے یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ لوگ تنگ آ جائیں گے تو باہر نکلیں گے اور یہ جبر کی پالیسی جاری نہیں رہ سکے گی. ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہیں فیصلہ کرنے والے. ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے اختر اقبال ڈار. کل ان کی لائیو پریس کانفرنس نشر کی براہ راست. 8 فروری کو NA-1115 شیخوپورہ سے قومی اسمبلی کے الیکشن انہوں نے لڑا تھا تو انہیں 66 ووٹ ملے تھے، 66 ووٹ. اب آپ دیکھیے، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور یہ کہا جا رہا ہے بند گلی میں داخل ہو گئے اور تباہ کر دیں گے اور انہیں ووٹ ہی کوئی نہیں ملے. اور دوسری طرف خود نون لیگ کے لیڈر کیا کہتے ہیں، مطلب محمد زبیر یہ کہتے ہیں، جو جنرل باجوہ سے جنہوں نے مذاکرات کیے تھے، احمد خان نے کیے تھے اور محمد زبیر نے کیے تھے. محمد زبیر نے آغاز کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کو، کارکنوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے، مقدمات کے فیصلے بھی نہیں کر رہے اور انہی سے کہہ رہے ہیں معافی مانگو. یعنی مراد یہ ہے کہ وہ کیسے معافی مانگے. جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ نواز شریف بری طرح ہارے نہیں، بری طرح ہارے دونوں حلقوں میں. شہباز شریف بھی ہارے اور جس سیٹ کے بل پر محترمہ وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ مریم نواز، اس پہ انہیں بھی شکست ہوئی اور حمزہ شہباز بھی ہار گئے. تو نون لیگ کا ووٹ بینک مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. یہی بات شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں. شاہد خاقان عباسی ظاہر ہے پی ٹی آئی کے حامی نہیں ہے، کبھی میرا نہیں خیال کہ ان کے درمیان کبھی کوئی مستقبل میں بھی کسی وقت کوئی کلیبریشن ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو آئین سے اختلاف ہے، آئین اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اس میں تبدیلی کر لیں. نظام اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ ذمہ داری کسی کی ہو، اختیارات کسی کے پاس ہوں. ظاہر ہے یہی بنیادی تضاد ہے. آصف کرمانی صاحب کہتے ہیں یہ سب نون لیگی لیڈر ہیں. یعنی شاہد خاقان تو خیر اب پارٹی کا حصہ نہیں ہے، لیکن آصف کرمانی تو ابھی تک پارٹی کا حصہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، بیانیہ تو صرف قیدی نمبر 804 کا ہے. نون لیگ کا تو کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے. اور کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ووٹ بھی قیدی نمبر 804 کے ہیں، جس کا مظاہرہ 8 فروری کو ہو چکا. آئی ایم ایف نے کہہ دیا، آئی ایم نے بالکل دو باتیں واضح الفاظ میں کہہ دی. ایک یہ کہ سیاسی بے یقینی ہے، اور دوسرا یہ کہا کہ آزاد امیدواروں نے سیاسی گروپوں سے زیادہ ووٹ لیے.
اور عملی طور پر پرنس محمد بن سلیمان نے بھی یہی کہہ دیا. اب اس میں تو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دورہ طے ہی نہیں ہوا تھا، اپنے طور پہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا. اور حکومت کے حامی مبصرین یہ کہہ رہے ہیں، اخبار نویس، اینکرز، کہ وہ کیوں آئے یہاں، کیا کرنے کے لیے یہاں ہے. جو بھی یہاں آئے گا تو وہ عوام کی اکثریت ناراض ہوگی، اور امن و امان ہے نہیں. ان کے وزیر خارجہ ضرور آئے اور سرمایہ کار بھی آئے، مگر ہوا کیا؟ 5-10 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی بات ہوئی، جس کو یہ 30 بلین ڈالر کہتے ہیں، مگر عملاً تو کسی چیز کا آغاز نہیں ہوا. اب یہ کہا جا رہا ہے جون میں آئیں گے. جون میں بھی ڈاؤٹ فل ہے ان کا آنا. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جون میں آئیں گے، ضروری نہیں ہے، ممکن ہے. وہ مظفر آباد کے یاسین قریشی صاحب تھے جنہوں نے مظاہرین پر تشدد سے انکار کر دیا تھا، اور ان کی جگہ عرفان مسعود صاحب جو ہے ان کو ڈی آئی جی بنا دیا. مگر وہ بھی کیا کریں گے، آزاد کشمیر پولیس تیار نہیں ہے. اور ایف سی کو بھی استعمال میرا خیال ہے تشدد کے لیے نہیں کیا جائے گا، سچویشن اتنی خراب ہے. بس یہ ہے کہ موبائل بند ہیں، انٹرنیٹ سروسز بند ہیں، داخلی اور خارجی راستے بند ہیں بہت سے شہروں کے. اب جہاں تک عمران خان سے مذاکرات کا تعلق ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ نہیں کریں گے. ایم کی تو کوئی سیٹ ہی نہیں ہے، اس سے کیا بات کریں. ظاہر ہے جب مذاکرات ہوں گے ایم کیو ایم کا نمائندہ موجود ہوگا نا، تو اس کا وہ تو کسی کا نمائندہ ہی نہیں ہے. اور نون لیگ کا ہوگا تو وہ کس کی نمائندگی کرتی ہے؟ 17 ان کی سیٹیں تھیں، 18 ہو سکتی ہیں، 20 ہو سکتی ہیں. اگر عدالتیں انصاف کریں، اگر ٹریبونل کو کام کرنے دے الیکشن کمیشن، تو یہ تو سیٹیں واپس ہو جائیں گی، کم از کم زیادہ تر تو واپس ہو جائیں گی. کہ وہ جو جعلی ٹھپے لگائیں گے، فرض کیجئے کسی جگہ انہوں نے دوہرے ٹھپے لگا لیے 20,000 ووٹوں پہ، تو جج کے اندھے ہیں؟ جج کو اسکولوں کے بچے ہوتے ہیں اگر انہیں موقع دیا جائے گا. اور جج آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی بہت بڑی اکثریت جو ہے، جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا ہے، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے جب کوئی تبدیلی آنے والی ہوتی ہے، کہ نوکری پیشہ لوگ جو مرضی کہتے رہیں. جب تبدیلی دیکھیں نا، مین سٹریم میڈیا میں بھی اخبار نویسوں کے تیور تو بدل رہے ہیں. جتنا کوئی رسک لے سکتا ہے وہ لے رہا ہے. لوگ اپنی نوکریاں داؤ پہ لگا رہے ہیں. وہ جو لوگ ملک سے باہر چلے گئے وہ تو چلے گئے، اور دوسرے اخبار نویس نون لیگ کی تائید کوئی نہیں کر رہا وفاقی حکومت کی. اور اب نون لیگ، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، یہ سوچ رہی ہے اس سے جان چھڑائی جائے کسی طرح. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد نواز شریف صاحب تو خاموش ہیں، اور ان کے جو حامی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کے حامی کیا کہہ رہے ہیں، جو پارٹی میں جو لوگ ان کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہم پہ تھوپی گئی ہے. یہ بھی کبھی ایک عجیب تماشا ہے کہ حکومت تھوپی گئی ہے، ہماری حکومت تو نہیں ہے. اور ان میں سے یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ تو مطلب ہار گئے. کچھ تو اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں جیسے رانا ثناء اللہ ہے، مگر جاوید لطیف تو اپنی ہار تسلیم نہیں کرتے. مولانا فضل الرحمان یعنی سینٹ کے چیئرمین سے بڑا کون سا عہدہ ہے جو انہیں پیش کیا جا سکتا تھا؟ انہوں نے انکار کر دیا، اس کی تردید تو نہیں ہوئی ہے. کے پی میں لوڈ یہ بہت مطلب ایک دوسرے کے خلاف، میں معافی چاہتا ہوں، اس کے سوا کوئی لفظ نہیں، بد زبانی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف وزیر اعلیٰ اور گورنر صاحب. یہ وزیر اعلیٰ صاحب کا مسئلہ ہے، ایک ہی علاقے کے ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں کوئی دور کی رشتہ داری بھی ہے. رشتہ داری یہ ہے ہی نہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ نورا کشتی ہے. اگر یہ نورا کشتی ہے تو یہ چھچورے پن کی انتہا ہے، لیکن میرا خیال نورا کشتی نہیں ہے. اب ایک دوسرے کے خلاف تو تکار کر رہے ہیں، جیسے بازار میں گلی میں لونڈے لپاڑے ایک دوسرے کے ساتھ تو تکار کرتے ہیں اور دھمکی، تم مجھے جانتے نہیں ہو، تمہیں نہیں پتا، میں تمہیں دکھا دوں گا، میں یہ کر دوں گا. دونوں ہی کچھ نہیں کر سکتے. نہ وہ گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر سکتے ہیں، نہ وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں. گورنر راج لگایا تو بالکل آزاد کشمیر والی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور پھر دب کا معاہدہ کرنا پڑے گا. پہلے ہی چیزیں قابو میں نہیں ہیں، جرائم بڑھ رہے ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اور دہشت گردی پہ میں آتا ہوں.
لوڈ شیڈنگ بڑھا دی گئی ہے کے پی میں، مطلب وہ تو اسد کیسر تو کہہ رہے ہیں 18 گھنٹے، لیکن جو میں نے معلوم کیا 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. اب 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پشاور ویلی میں اتنی گرمی ہوتی ہے جتنی لاہور میں ہوتی ہے، لاہور اس کے گردنوا میں. تو 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کون بڑھا؟ اور دیہات میں ممکن ہے زیادہ ہو. کہہ رہے ہیں کہ جی بل نہیں دیتے، بل واقعی بعض جگہ پہ لوگ نہیں دیتے، لیکن اسد کیسر نے کہا ذرا سندھ کے اعداد و شمار تو دیکھیں، اور یہ بات ٹھیک کہی ہے انہوں نے، سندھ سے تو زیادہ دیتے ہیں. اور اس کا علاج یہ لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے بجلی بند کر دیجیے، اس کا علاج تو ہے بل وصول کیے جائیں، پولیس کی اصلاح کی جائے، پولیس کو اس قابل بنایا جائے وہ کام کرے. پختونخوا کے پولیس تو پھر بھی بہتر ہے، اور کوارڈینیشن ہو وفاقی حکومت کی. وفاقی حکومت درخواست کرے گی، ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے گی تو ہو سکتا ہے. اور کراچی میں دیکھیے نا جی کتنا بڑا مسئلہ تھا، اب لائن لاسز کم ہوئے ہیں، اسی طرح وہاں بھی کم ہو سکتے ہیں، سندھ میں بھی کم ہونے چاہیے. تو یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کلیم ایکسکیوز دیا ہے کہ جی ہمارے لوگ غریب ہیں اس لیے بل نہیں دے سکتے. وہ بھائی بجلی کٹا دیں، آپ اپنی جو اور ویلفیئر کی اسکیمیں اناؤنس کر رہے ہیں تو ان کو پیسے دیں اپنا شمسی توانائی کے لیے، کچھ کریں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سرے سے بل ہی نہ دیا جائے. بلاول بھٹو صاحب کو تشویش ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دشمنی میں بدل گئی ہے، ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے. لیکن یہ بات ہونے والے سیاست جو ہے وہ ذاتی دشمنی میں تبدیل ہوگی، لیکن یہ بات ہونے والے صاحب کو سمجھانی چاہیے اور پارٹی لیڈروں کو سمجھانی چاہیے. یعنی ایک طرف آپ نے مینڈیٹ چرانے میں پوری مدد کی ہے، اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی، دوسری طرف یہ شکایت کر رہے ہیں. اور بلاول صاحب کا یہ بھی مسئلہ ہے، برین ویو ایک آتی ہے پھر دوسری آتی ہے. تو یہ جو دعویٰ ہے نا کہ پی ٹی آئی بند گلی میں داخل ہو گئی، پی ٹی آئی بند گلی میں داخل نہیں ہوئی ہے. اگر عمران خان ڈٹ کر کھڑے رہے، اور جتنا میں انہیں جانتا ہوں وہ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے. ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے عباس حیدر مرحوم نے فون کیا، یہ کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہوگی، کہ اس کی حالت تو بڑی خراب ہے، ٹیلی ویژن دیکھو عمران خان کی سندھ کا دورہ کر رہا ہے، اور وہ اس کی تو چہرے کی سکن لٹکنے لگی ہے، اور وہ یہی اگر صورتحال رہی تو اس کا کیا ہوگا. میں نے فون کیا خان صاحب کو تو انہوں نے کہا 55 ٹیمپریچر ہے، 55 سندھ کے بعض علاقوں میں ہوتا ہے، اور اس میں جلوس نکال رہا ہوں. میں نے خود ایک دفعہ سردیوں میں 7 دن کا دورہ ان کے ساتھ کیا تھا جنوبی پنجاب کا، تو 7 دن میں ایک دن بھی نیند پوری نہیں کر سکے، ایک دن بھی. اور بلوچستان میں بھی مجھے یاد ہے کہ جب خشک سالی ہوئی تھی 2000 میں، تو جو لوگ ان کے ساتھ گئے تھے وہ بیمار ہو گئے تھے، کیونکہ وہ تھوڑی سی نیند لے کر چل پڑے تھے. اور بلوچستان بڑا وسیع و عریض علاقہ ہے. جو آدمی اتنی سختیاں جھیل چکا ہے زندگی میں، اتنے مشکل حالات سے گزر چکا ہے، تو وہ آپ اب جو مشکل وقت تھا وہ تو گزر گیا. اب تو دیکھیے نا وہ جسچر بھی دے رہے ہیں، کچھ بعض اوقات مثبت جسچر بھی دے رہے ہیں کہ بنی گالہ سے ہٹا لی گئی ہے پولیس، وہ جو قبضہ کیا ہوا تھا قبضہ کیوں کیا تھا بھائی، اب ہٹا لیا وہ ملازمین کا، اگرچہ اس کے مکین جو ہے وہ تو اپنا جیل میں ہے. دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس لیے کہ پولیس تو اپنا کام کرتی نہیں ہے، اور جن اداروں کو یہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے سب سے زیادہ توجہ تو ظاہر انہیں دہشت گردی پہ دینی چاہیے. اگر دہشت گردی ہو رہی ہے اور آپ کا نام موزمبیق کے ساتھ اور سیریا کے ساتھ اور عراق اور افغانستان اور لیبیا کے ساتھ لیا جا رہا ہے، تو کون یہاں سرمایہ کاری کرنے کے لیے آگے؟ یہاں لوکل کاروبار ہی نہیں ہوگا. تو 2 واقعات ہوئے ہیں بہت افسوسناک ہیں. ایک تو شمالی وزیرستان میں ہوا ہے حملہ، جس میں 2 حملے ہوئے ہیں. ایک شمالی وزیرستان میں ہوا ہے، 5 آدمی شہید ہو گئے، 2 زخمی ہیں. دتا خیر اس جگہ کا نام ہے. اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، دیسی ساختہ بم پھٹ گیا
اور دھماکے کے فوراً بعد جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو ان پہ حملہ کر دیا گیا. اور ایک واقعہ میر علی کے علاقے میں ہوا، سیمن یا سمن اس کا نام ہے، اس میں 2 اہلکار شہید ہو گئے ہیں. تو آزاد کشمیر کے واقعات سے اگر کوئی سبق سیکھنا چاہتا ہے تو سیکھ لے، ورنہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال کتنا عرصہ، اور اس میں مہنگائی بہت بڑھے گی، بدامنی بہت بڑھے گی، اور منی لانڈرنگ بہت بڑھے گی، اور مایوسی اور بددلی پھیلے گی. آلریڈی 40% شہری ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. آلریڈی آزاد کشمیر میں جو صورتحال پیدا ہوئی، دنیا بھر میں اس کی خبریں نشر ہو رہی ہیں، اور اس کا برا پہلو یہ ہے، اگرچہ ایکشن کمیٹی نے تو یہ کہا ہے کہ ایک دن ہم مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کریں گے، یعنی یہ کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جو نیشنلسٹ سو کالڈ موومنٹ ہے، جس کے لوگ جو ہیں زیادہ تر ملک سے باہر چلے گئے، اور ظاہر ہے کہ امریکہ اور برطانیہ سے کوئی خیر کی توقع نہ رکھیں جس طرح آپ انڈیا سے نہیں رکھتے. فرق صرف یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے مگر محتاج رکھنا چاہتے ہیں. اسرائیل اور انڈیا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا وجود ہی ختم ہو جائے. تو اس سے انہیں فائدہ پہنچا ہے کہ دیکھو کشمیریوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہی بنگال میں ہوا تھا نا، حالانکہ بنگال میں آخری برسوں میں بجٹ تو بڑھا دیا گیا تھا، لیکن بنگالی قوم پرستی کی تحریک اتنی طاقتور، جن لوگوں نے اس کا بغور مطالعہ کیا، جنہوں نے صرف واقعات پر نظر نہیں ڈالی، اس کے پس منظر پہ غور کیا ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ سور وردی کو جب برطرف کیا گیا تو اس کے بعد بنگالی قوم پرستی کی ہمیشہ بہت رہی ہے قوم پرستی بنگال میں. بنگالی میرا خیال ہے کہ واحد قدیم نسل ہیں، اور بھی ہیں قدیم نسلیں، باقی جگہوں پر تو اپنا آرینز نے قبضہ جما لیا، اور بھی ہیں کچھ، لیکن بڑی تعداد میں جو پرانی نسل ہے تو بنگالی ہیں، اور صدیوں سے انہیں حکمرانی نصیب نہیں ہوئی تھی اپنے علاقے پر. تو وہ صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے آزاد کشمیر میں، اگر بڑھتی جاتی ہے، خدا کا شکر ہے کہ ٹھنڈے دل سے غور کیا گیا ہے، اور امکان تو ہے کہ ہو جائے گا حل. اور پختونخوا میں اگر یہی رویہ برقرار رہتا ہے، یعنی وزیر اعلیٰ نے جو زبان استعمال کی وہ افسوسناک ہے، لیکن کنڈی صاحب نے یہ کہا جواب میں کہ غنڈہ گردی سے پیسے نہیں مل سکتے. وہ پیسوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ بحث کریں، تلخی کریں، بازاری زبان میں ایک دوسرے کو تانے دیں، جو بجائے خود افسوسناک ہے، لیکن پیسوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پیسے تو یہ تو حساب کتاب کا معاملہ ہے، جس کے جتنے پیسے نکلتے ہیں اسے ملنے چاہیے. اگر پنجاب کے ہوتے تو اب تک مل چکے ہوتے. سندھ کے ہوتے، بلاول نے ایک دھمکی دی تھی تو سندھ کو پیسے دے دیے تھے. پختونخوا کے اگر آپ پیسے روکیں گے تو اس سے محرومی پیدا ہوگا، اور نتیجہ ظاہر ہے. یہی بڑے ایشوز تھے آج کے. آپ کا بہت بہت شکریہ.